اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں مشرف با اسلام قبول کرنے سے قبل وہ ایک معزز، پڑھے لکھے، بہادر، دلیر، معامل فہیم ہونے کے ناطے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل۔ حق و باطل میں بہترین انداز میں تمیز کرنے والے تھے۔ اس بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق کے لقب سے نوازا۔ ان کے اسلام لانے سے دین کو خوب تقویت اور مضبوطی ملی۔ مسلمان جو پہلے جھک کر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے پاس مسجد الحرام میں اعلانیہ نماز کرنے لگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے علم کے مطابق ہر ایک نے چھپ کر ہجرت کی، صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہیں جنہوں نے اعلیٰ اعلان ہجرت کی۔ انہوں نے باقاعدہ کفار کو للکارا کہ کوئی ہے انہیں ہجرت سے روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ کفار ان سے خوف کھاتے تھے اور انہیں اللہ پاک کا خوف رہتا تھا۔ کثرت سے رونے کی وجہ سے چہرے پہ دو سیاہ لکیریں سی بن گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ہی مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت ابو امام سہل بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا۔ ان پر تنگی اور فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو بلا کر ان سے مشورہ بھی لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر اور رات کا 2 وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ زمانۂ خلافت میں ایسی اوڑھنی پہنتے تھے جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ گرمیوں میں ایک جوڑا پہنتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ زمانہ خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے کندھوں کے درمیان اوپر نیچے 3 پیوند لگا رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تو بیت المال سے خون لے کر اپنی ذات پر خرچ کرتے، لیکن یہ ان کی انکساری اور خاکساری تھی جو امیر المومنین ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزاری۔ یہ وہ خلیفہ تھے جن کی 22 لاکھ مربع میل تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں جن ملکوں اور علاقوں کو فتح کر کے ان پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، ان میں سے عراق، شام، دمشق، حمص، یرموک، بیت المقدس، قیصریہ، حرارت، خوزستان، آذربائیجان، تبرکستان، ارمینیا، فارس، کرمان، سیستان، مکران، خراسان، مصر، اسکندریہ سمیت دیگر علاقے شامل ہیں۔ اتنے عظیم خلفاء کا نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی حکمرانوں جیسے ناز نخرے۔ ان کا کہنا تھا، اگر میری خلافت میں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اپنی رعایا کا خیال رکھنے کا اس حد تک اہتمام فرماتے کہ راتوں کو بیس بدل کر گشت کرتے تاکہ لوگوں کی پریشانیوں کا علم ہو سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ذوالحج کی آخری دنوں میں ایک فارسی غلام ابو لولو نے آپ رضی اللہ عنہ پر دوران نماز حملہ کیا۔ چند دن زخمی رہ کر انہوں نے جس ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، جس کی 1 تاریخ کو شہادت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد مبارک کے برابر میں دفن ہوئے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔